اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ دینی عبادات انجام دینا چاہتے ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں علماء سے رابطہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. انہی معاملات میں سے خمس کا مسئلہ ہے. اگرچہ وہ خمس دینا چاہتے ہیں مگر کسی عالم سے رابطہ کر کے ساری تفصیلات نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا ہے، ہم کیسے خمس ادا کریں. میں مختصر طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص خمس نکالے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت ساری عبادتیں باطل ہو جائیں. مثلا فرض کیجئے کہ جس مکان پر خمس تھا اس کا خمس نہیں نکالا گیا، اس مکان میں وہ رہ رہا ہے اور رہ کے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، باقاعدہ نمازی ہے، روزے دار ہے، روزے سارے پورے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے وہاں پر. مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس مکان کا خمس نہیں دیا گیا ہے اس میں یہ ساری عبادتیں بھی انجام دینا غلط ہے. جو نمازیں پڑھی جائیں گی غلط ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی. جو روزے رکھے جائیں گے وہ غلط کہلائیں گے. انسان اٹھ کے صبح سحری کر رہا ہوتا ہے، شام کو افطاری کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ثواب پہ کام کر رہا ہوں. یہ ثواب پہ کام نہیں، گناہ کا کام ہو گیا ہے. اس میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں دعاؤں کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کار خیر کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ سارے کام غلط ہیں. اس لیے کہ ایسے مکان میں کیا جا رہا ہے کہ جو غصبی مکان ہے، جس میں امام کا حق ہے، جس میں شہزادی کونین کا حق. لہٰذا اگر غصبی جگہ پر کوئی چیز کی جائے تو ہمارے علماء اکثر یہ مسئلہ بیان کرتے ہی ہیں کہ غصبی جگہ میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز باطل ہے. چنانچہ اس مکان میں بھی اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز باطل ہوگی. البتہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں احتیاط واجب کے طور پر باطل ہے. تو بہت سارے کام جو انسان کر رہا ہوتا ہے خمس نکالے بغیر، اس میں اس کی عبادتیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں، وہ گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب نمازیں اس کی غلط ہیں، اس کا قرآن پڑھنا غلط ہے، اس کا سحری و افطاری کرنا غلط ہے، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ سارے کام بھی غلط ہو جائیں گے. تو بسا اوقات چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کی بہت ساری عبادتیں باطل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی نے زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سال کے سال خمس نکالے. سال کے سال خمس نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ جس تاریخ سے اس نے جاب شروع کی تھی یا جس تاریخ سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا وہی تاریخ اس کی خمس کی تاریخ مقرر ہو گئی. یعنی فرض کیجئے کہ میں نے 25 جنوری سے کسی مقام پر کام کرنا شروع کیا، چاہے جاب کرنا شروع کی چاہے بزنس کرنا شروع کیا، تو 25 جنوری میری تاریخ مقرر ہو چکی. اب 25 جنوری 2016 سے میں نے کام کرنا شروع کیا تھا، 25 جنوری 2017 آ گئی، تو 25 جنوری 2017 کو میرے پاس جتنے پیسے بچے ہوں گے یا جتنا ایسٹ یا مال میرا بچا ہوا ہوگا اس کا 5واں حصہ بطور خمس نکالنا پڑتا ہے. 5واں حصہ کا مطلب 100 روپے میں سے 20 روپے. 5واں حصہ کہہ لیں آپ یا 20% کہہ لیں آپ، ایک ہی بات. اتنا خمس نکالنا پڑتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ساری زندگی خمس نہیں نکالا تو اس کے خمس نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ابھی کم از کم پچھلے سال کا وہ خمس نکال کے خمس کی عبادت کو وہ شروع کر دے تاکہ اس کی بہت ساری عبادتیں جائز اور صحیح ہونا شروع ہو جائیں، عبادتیں باطل نہ ہو جائیں. پھر رفتہ رفتہ اگر خمس کے مسائل کو وہ کتابوں میں پڑھ کے حل کر سکتا ہے تو حل کر لے، اور اگر نہیں حل کر سکتا تو بہت سارے مقامات پر علماء بہت آسانی سے جواب دیتے ہیں. آپ اگر مجھ سے بھی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس معاملے میں بہت سہل طریقے سے آپ کو پوری بات سمجھا دی جائے گی کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک آپ اپنے خمس کا احساس کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا. اس لیے کہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے نماز واجب ہو جاتی ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے خمس عبادت ہے، خمس بھی واجب ہو جاتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک اگر اس پر کوئی خمس بنتا ہے تو نکالے. اور بہت سارے معاملات تو خمس بنتا ہی نہیں ہے مگر اسے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے گھبرا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے. کئی مقامات پر خمس بالکل نہیں بنتا اور کئی مقامات پر اگر بنتا بھی ہے تو بہت تھوڑی سی 200-500 روپے کی رقم بنتی ہے خمس کی، وہ اگر ادا کر دے تو ذہن بالکل صاف ہو جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے. پروردگار انشاءاللہ سب کو توفیق عطا فرمائے
کہ ہم دینی معاملات میں جیسے دین نے ہمیں حکم دیا ہے، ائمہ طاہرین نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ. اللهم صل على محمد وآل